الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہمارے سامنے سے بڑی تیزی سے نکل گیا، اور یہ آج کا جو جمعہ ہے وہ آخری جمعہ ہے. اس طرح سے چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. جنہوں نے قدردانی سے کام لیا، اس مبارک مہینے کی، مقدس مہینے کی قدر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا. اصل کیا ہے کہ اس روزے کو ہم لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل سے معلوم ہوتا ہے. روزہ تو اللہ کی محبت میں رکھنا چاہیے، اور جب آدمی روزہ رکھے تو روزہ کی حالت میں اس کو ایک خوشی محسوس ہونی چاہیے، ایک لذت حاصل ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ جو روزہ رکھا ہے یہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ہم کو تنگ سا محسوس ہوتا ہے. اور ایک ایک منٹ جب شام کا وقت ہوتا ہے، جو افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی وقت انسان کی خوشی ہونی چاہیے، ایک اندر سے ایک عجیب سی محسوس ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم تنگ ہو کر کے اور پتہ نہیں کب وقت کٹے گا، کب وقت کٹے گا، اس طرح سے کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں.
اس وجہ سے روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل سے معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گرمی کے مہینے میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو اور میں اس مہینے کو روزہ رکھوں، یہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی بات ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس انسان کو روزہ رکھنے میں ایک خوشی محسوس ہوگی۔ اب یہ مہینہ کتنا تیزی کے ساتھ چلا گیا، ہم سوچ رہے تھے ابھی 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اب بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس مہینہ کو، اب اللہ کا کرم تو دیکھیے کہ پورے سال کے اندر ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہم بدماشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر، ہمارے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس گناہ کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو مٹانے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا۔ اب اس مہینے کے اندر بھی کوئی اگر گنڈا گردی کر کے، بدماشی کر کے، اس مبارک مہینے کی بے قدری کر کے اگر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ بس اپنی اپنی مرضی ہے۔ مسلمانوں، اب ہو سکتا ہے کہ شاید ایک روزہ، یہ آخری روزہ ہو، آخری روزہ ہو اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے پر خوشی بھی ہونی چاہیے انسان کو، اور پھر اس مبارک مہینے پر غم بھی کرنا چاہیے۔ خوشی تو ان لوگوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے اس مہینہ کی قدر کی ہے، اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کی ناقدری کی ہے تو وہ جتنا بھی روئیں، جتنا بھی روئیں، خدا کی قسم کم ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کوہ طور سے گزر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ اے موسیٰ سنو، تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ایک پردہ کتنا بڑا ہے؟ زمین و آسمان کے جو دوریاں ہیں اتنا بڑا ایک پردہ، تو 70,000 تیرے درمیان اور میرے درمیان نور کے پردے ہیں۔ اے موسیٰ اگر تم دیکھنے کی خواہش کرو گے تو میں اس ایک پردہ کو ہٹاؤں گا، تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیارے تھے، اللہ کے بڑے محبوب تھے، بہت کچھ باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا اللہ چلے ٹھیک ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا۔ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا میں سمجھ گیا، وہ آخری نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ تو ہے، وہ تو ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں، اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، میرے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی جب وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزہ رکھیں گے، افطار کا وقت ہوگا، اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان خدا کہتا ہے کہ 70,000 نور کے پردے، لیکن اے موسیٰ ان امتیوں یعنی آخری نبی کے امتی جب روزے سے ہوں گے، افطار کا وقت ہوگا، اس وقت میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ روزے کا اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ کیسے ہم ناقدری کر کے گزار رہے ہیں؟ کتنے سارے ایسے جوان ہیں، آپ بتائیں ناقدری کر کے سوچتے ہو ہم پر اللہ کی رحمت آئے؟ آج کل فیس بک کو کھولیے، یوٹیوب کو کھولیے، ہر جگہ یہی آواز آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آئے، آئے کوئی موسیٰ، آئے کوئی موسیٰ اور ان فرعون کا انتقام لے۔ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ اپنی بستی کا جائزہ لے کر دیکھ لیے، کتنے لوگ ہیں، بلکہ آدھا 50% ایسے لوگ ہیں جوان جو روزہ نہیں رکھتے، تو کہاں سے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور 2-4 چند روزہ بھی رکھتے ہیں تو بس صرف رمضان ہی تک محدود ہے۔ رمضان کے بعد دیکھ لیجیے ساری مسجدیں خالی ہو گئی۔ کس نے کہا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے روزہ رکھا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، تراویح کا اہتمام کیا، الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، قبول ہوئی کہ نہیں؟ قبول، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پہچان بتا دیا کہ سنو، تم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر تم نے سب کچھ کیا، عبادتیں بھی کی، روزہ بھی رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے سنو، قرآن نازل کر کے ایک پہچان بتا دیا، کہا کہ رمضان گزرنے کے بعد اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو تو سمجھو رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی، اور اگر یہ باتیں تیرے اندر موجود نہ ہو تو سمجھ لینا کہ تمہاری ایک بھی عبادت قبول نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اگر رمضان کے بعد تم متقی بن گئے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن گئے، تم جو ہے برائیوں سے بچنے والا بن گیا، تو سمجھ لینا تیری ساری عبادتیں رمضان کی قبول ہو گئی، اور پھر تیری زندگی ویسی ہے جیسے پہلے رمضان سے پہلے تھی۔ تم سمجھ لینا تیری ساری کی ساری عبادتیں تیرے منہ پر، ماتھے پر پھینک دیا گیا، تیرا ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوئی، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، سارا کا سارا بیکار ہو گیا۔ تو یہی رمضان جو آتا ہے ہماری صفائی کے لیے آتا ہے، جو ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے اس کو صاف و صفائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان گزرنے کے بعد اگر اسی طرح کی زندگی رہی، ہم نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، ہیرا پھیری سے بچتے رہے، سود کھانے سے بچتے رہے، جھوٹ بولنے سے بچتے رہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ ساری کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی۔ حالانکہ آج کل کے زمانہ میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، متقی بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھو، خدا کی قسم کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کے نبی کے اشاروں پہ جان دے دیا ہے۔ نماز
اور روزہ، یہ تو چھوڑنے کے آپ جو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی صحابی اس چیز کو چھوڑا ہو، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ، ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، مسلمانوں ان واقعات کو جو سنایا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر پورے طرح سے چلا جائے، اور اگر سر تو کٹ سکتا ہے لیکن نبی کے حکم کے خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا، اور غریب صحابی ہیں، شکل کے بھی ویسے ہی ہیں، اور قد جو ہے ان کا تھوڑا پستہ قد کے ہیں، پتلے دبلے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ اے میرے صحابی تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کون لڑکی دے گا، ہم تو اتنے خوبصورت بھی نہیں، پتلے دبلے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، اور پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں، ہمیں لڑکی کون دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابی تم جاؤ فلاں صحابی کے پاس، ان کی ایک بچی ہے اور وہ لڑکی بھی بڑی خوبصورت تھی، جا کر یوں کہنا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم سننا ہوتا ہے، وہ تیار ہو جاتے، ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو تیار ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی تم جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس اور ان سے 300 درہم تم قرضہ لے لینا، میرے جانب سے کہہ دینا اللہ کے نبی ادا کریں گے، اللہ کے نبی ضامن ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، 300 درہم قرضہ لیتے ہیں اور وہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جانے کے بعد ہونے والی جو بیوی ہوگی ان کے لیے زیورات خریدتے ہیں، اسی پیسے سے ایک جھوپڑی بناتے ہیں، برتن خریدتے ہیں، اور بھی جو ضروریات زندگی کے سامان ہے ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آواز آتی ہے، آواز لگائی جاتی مدینے کے اندر، کیا؟ انفروا فی سبیل اللہ، چلو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک تو اس صحابی کا رشتہ بھی بڑا مشکل سے لگا ہے، وہ بھی قرضے کے طور پر پیسے لیے ہیں، اللہ کے نبی ضامن بنے ہیں، اور وہ بھی صحابی ایسے ہیں، اور لڑکی بھی جو ملی انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، جہاد میں جائیں یا اپنی شادی کریں؟ یہی نہ ہونا چاہیے تھا۔ آج کل ہمارے یہاں شادی ہوتی لوگ نماز تک نہیں آتے ہیں، جہاد میں تو چھوڑ دیجئے، شادی جو ہمارے یہاں ہوتی آپ کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ پوچھے صاحب بڑے بڑے نمازیوں کی یہ بات ہے کہ نماز پڑھنے کیوں؟ آپ نہیں جان رہے، تھوڑا ہم بیزی چل رہے ہیں، بیٹی کا شادی کر رہے ہیں نا، کیا مطلب بیٹی کی شادی کرے نمازیں معاف ہو گئی؟ لیکن وہ صحابی خود ان کی شادی ہے، اور شادی بھی بڑا مشکل سے انتظام کیا ہے انہوں نے، غریب نادار ہیں، اور بیوی بھی جو ملی ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے، لیکن نہیں پوچھا۔ کیا ان کے اندر تھا؟
خدا کی قسم انہوں نے جو سامان لیا بازاروں میں اس سامان کو واپس کر دیا, وہ زیورات واپس کر دیے اور وہیں سے تلوار لیے اور جنگ کے لیے نکل پڑے. جب جنگ کا میدان گرم ہوا اور گرم ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا فلاں صحابی مدینے میں ہوگا, بڑی مشکل سے اس کے لیے شادی کے پیسے اکٹھا ہوئے تھے, وہ مارکیٹنگ کر رہا ہوگا, سامان خرید رہا ہوگا, شادی میں مست ہوگا. اتنے میں آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ شادی میں نہیں, وہ آپ کا صحابی نڈھال پڑا ہے اور اس کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے تیروں اور تلواروں کے. کیا وہ لوگ تھے اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں اور جنت کی تمنا کرتے ہو یار, کیسے جنت ملے گی ہمیں؟ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ کہہ دیے جنت ہمیں مل گئی, سوچ لیے جنت مل گئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو اٹھا کر لے آؤ. کیا بہترین وقت ہوگا. کوئی ہوگا جو اپنے بیوی کے گود میں دم توڑے گا, کوئی ہوگا جو اپنے باپ کے گود میں دم توڑے گا, کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے گود میں دم توڑے گا. واہ صحابی, تجھے ایک نہیں کروڑوں مبارک ہو تو امام الانبیاء کے گود میں دم توڑ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں لایا گیا ان صحابی کو, اللہ کے نبی نے اپنے گود میں لٹا لیا. وہ صحابی تھوڑی سی ہوش باقی تھی, شارٹ انداز میں کچھ دیر کے بعد وہ صحابی گود سے اچھلے اور اچھلنے کے بعد اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنے سر مبارک کو رکھ دیا اور پیش کر دیا, بتا دیا یا نبی اللہ میں بھی, میرا جان بھی سب آپ کے لیے قربان ہے. اور پھر جب ان کا جنازہ ہوا مدینے پاک میں لے جایا گیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ روایت کرتے کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے نبی چل رہے ہیں اور اپنے پاؤں کو بچا کے چل رہے ہیں, جس طرح سے لوگ کانٹوں سے اپنے پاؤں کو بچاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا نبی اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے ہم نے تو آپ کو ایسا نہیں دیکھا, یہاں نہ کانٹا ہے نہ کنکڑ ہے اور آپ اپنے پاؤں کو اس طرح سے بچا کے چل رہے ہیں. ہے اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ تجھے پتا نہیں, آج کے دن میرا پیارے صحابی کی شہادت ہوئی ہے, اللہ اور فرشتے آسمانوں میں جشن منا رہے ہیں اور پھر وہ فرشتے میرے اس صحابی کے جنازے میں شرکت کیے ہیں, ان کی تعداد 4000 ہے. یہ تھے وہ صحابہ کرام, اور ایسی قربانیاں خدا کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی. تو مسلمانوں یہ مختصر سی زندگی ہے اور ہم اس جمعے کو الوداع کی جمعہ کے نام سے جانتے ہیں. بعض لوگوں کا الوداع تو اس اعتبار سے ہوگا, ہو سکتا ہے کہ رمضان کا ان کے لیے آخری جمعہ ہو, وہ آنے والے رمضان کو پائے ہی نہ. یہاں میں سے کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ اور بعض لوگوں کا الوداع جمعہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ بیچارے پورے سال میں جمعہ پڑھیں گے ہی نہیں, ان کے لیے یہی آخری جمعہ ہے. اور بعض لوگوں کو کسی اور اعتبار سے ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں آپ کا اعتبار اپنی جگہ ہے. ان چیزوں کو ختم کرو اور آئندہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے, آج یہ آخری جمعہ ہے
اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آئندہ جو زندگی باقی رہ گیا ہے ان پوری زندگی کو چاہے جتنا دن بھی آپ کے حصے میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کریں اور پختہ ارادہ کریں. اور ایک اعلان ہے کہ عید الفطر کی نماز بڑی مسجد میں انشاءاللہ 9:15 بجے بغیر کسی انتظار کے کھڑی کر دی جائے گی. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات وقت مقررہ سے پہلے تشریف لائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.